ہچکچاتا ہے. اور ابھی دیکھیں اس سال کے بارے میں ایک اور جو بات ہو رہی ہے جی کہ یہ سال جمعے کو شروع ہو رہا ہے اور جمعے کو ختم ہو رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ 97 میں بھی ایسے ہی تھا. 97 میں کا جو سال تھا وہ بھی جمعہ کو شروع ہوا اور جمعے کو ختم ہوا. اور میری دعا ہے کہ اس طرح کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور جو شخص اس وقت وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے وہ جتنی قتل عام پاکستان ریلوے میں کر کے آیا ہے تو ہمیں تو ڈر ہی رہتا ہے کہ اب وہ سلسلہ جو ہے نا وہ انٹیریئر منسٹر بن کے نہ شروع کر لے. اور یہ جو پہلے ہی دن جو سانحہ ہوا ہے یہ انتہائی دردناک ہے. اور آپ کا میں نے ٹویٹ بھی دیکھا جس پہ جو ہے نا اس چیز پہ آپ نے بات کی کہ وہ ٹائر پہ فائر کر سکتے تھے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہوتا. مگر بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. اور اسی کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کچھ یہ اپوزیشن کی پارٹیاں کر رہی ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے ظلم کا زیادتی کا اس کو جو ہے نا اب بریک لگنی چاہیے کہ بہت ہو گیا. کیونکہ کسی نے تو یہ ایکسٹریم لائن لینی ہے. اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ تو میں نے میرے حال میں شیئر بھی کیا تھا کہ 2017 میں جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت میں نے ایک چیز پرپوز کی تھی کہ اگر پاکستان کے 70 سال کا گند صاف کرنا ہے تو اس کا واحد حل GHQ کا دھرنا ہے. جب تک وہاں پہ دھرنا نہیں دیا جائے گا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ عوام وہاں پہ چلے گئے تو پھر یہ دوبارہ اس طرح کا ایڈونچر کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچیں گے بھی نہیں. اچھا آپ سے میرا ایک سوال ہے جی کہ کل کامران شاہد سے انٹرویو جو ہے وہ خان صاحب کا ہوا اس پہ انہوں نے بات کی جی کہ میں نے $20 بلین جو ہے وہ قرضہ واپس کیا ہے. اچھا اب جب قرضے کا ٹوٹل دیکھتے ہیں تو اس میں تو ابھی تک 1 سینٹ کا بھی فرق نہیں آیا. تو یہ کس دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ نے کوئی یہ قرضہ مائنس ہوتے ہوئے دیکھا تو اس پہ روشنی ڈالے. اور دوسری روشنی آپ نے اس چیز پہ ڈالنی ہے کہ جب مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ہر جگہ پہ کوٹ ہوا, پارلیمنٹ میں بھی کوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے خزانے میں $18 بلین چھوڑ کے گئے. $18 بلین وہ اور یہ جو UAE اور سعودیہ سے پیسے لیے گئے تھے صرف بینکوں میں رکھنے کے لیے اور وہ بھی اب خرچ ہو گئے اور چائنا سے لے کے دینے پڑے, وہ بھی لگا کے پھر IMF کے بھی لگا کے یہ تقریباً $40 بلین بنتا ہے 2.5 سالوں میں. یہ پیسہ گیا کدھر؟ خزانے میں بھی یہ پیسہ موجود نہیں ہے, ایک اینٹ بھی نہیں لگی. تو یہ دو میرے پوائنٹ ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ قرضہ واپس کیا, اگر وہ قرضہ واپس ہوا ہے تو پاکستان کے قرضے کم کیوں نہیں ہوئے, کسی جگہ پہ وہ ڈیڈکشن کیوں نہیں شو ہو رہی. اور دوسرا یہ جو $40 بلین ہے یہ ہے کہاں پہ, کدھر گیا, خزانے سے کیسے غائب ہو گیا؟ دیکھیے مالی خسارہ ان کا ابھی جو فگرز آئے ہیں وہ 33.5% اس میں اضافہ ہوا ہے فسکل ڈیفیسٹ میں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو 40 بلین کا وہ کیلکولیٹ کیا ہے اس میں مت بھولیں کہ 4.6 بلین پاکستانی روپیز انہوں نے LLC وہ براڈ شیٹ LLC کو دینا ہے. وہ بھی ججمنٹ آئی ہے جو کہ انہوں نے ایسٹ ریکوری پلان جو تھا جس میں میاں نواز شریف اور زرداری کے بیرونی اثاثے انہوں نے ڈھونڈنے تھے تو وہ نیب تو ڈھونڈ نہیں پائی, لیکن نیب نے جس کمپنی کو کہا کہ ڈھونڈو, ان کے پیچھے پڑے رہو, ڈھونڈ کے نکالو, اس کمپنی کو معاوضہ جو ان کا فیس بنتی تھی وہ نہیں دی اور وہ کمپنی ان کو کورٹ میں لے گئی. اور لنڈن ہائی کورٹ میں انہوں نے رول کیا کہ جی نیب پہلے ہی جو متنازع تھا نیب پہ یہ 4.6 بلین
روپیز کا ایک اور ان کو پینلٹی پڑ گئی ہے جو کہ ان کو پے کرنی پڑے گی. اچھا چلیں یہ بہت بڑا ہمیں لگتا, لیکن مت بھولیں کہ وہی مشرفی کی سوغات ایک اور بھی ہے کہ 6 بلین آپ کا آئی ایم ایف کا, جس کے بارے میں بات ہی کر رہے, 6 بلین آئی ایم ایف, 6 بلین یو ایس ڈالرز وہ, اور 6 بلین یو ایس ڈالرز کا آپ کا ریکارڈ ڈیک کی پینلٹی پڑی ہوئی ہے, جو کہ آپ نہیں کوئی گارنٹور, کوئی گارنٹی نہیں ڈھونڈ سکے, تو آپ کی غیر موجودگی میں ایکس پارٹے آربیٹریشن کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. 6 بلین وہ بھی آپ کو پڑ گئے ہیں, جو کہ شاید خاقان عباسی نے کچھ تھوڑا سا کوئی سلجھو رویہ رکھا تھا, کچھ سارٹ آؤٹ کر رہے تھے. اب کہاں لگے کہاں گئے اللہ بہتر جانتا ہے, بادشاہ لوگ ہیں جی, ہمیں کیا پتا, یہ تو ان کے جانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا. یہ تو ابھی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں پتا چل رہی ہیں, جو ہم منہ کھولتے ہیں روزویلٹ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی پرچہ کٹا, لیکن ہم غلط تو نہیں ہے نا, ہم غلط تو نہیں ہے. اور مسئلہ یہ تھا کہ 2.5 سال سے اپوزیشن کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ بیٹھنے دے. دیکھیں میں اس کو جمہوریت, اب یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوری طریقہ نہیں ہے, جو لائے ہیں جس طرح سے لائے ہیں وہ جمہوری طریقہ تھا, جو انہوں نے معیشت کو تباہ کیا ہے وہ جمہوری طریقہ ہے, لوگوں کو حق نہیں دے رہے وہ جمہوری طریقہ ہے, آج جو اسلام آباد میں ہوا ہے وہ جمہوری طریقہ ہے, ساہیوال میں جو ہوا تھا وہ جمہوری طریقہ ہے. تو جو جمہوری طریقے سے آئے نہیں ہیں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر ہمارا فارن ایکسچینج خالی ہے اور ہماری برآمدات ختم ہو گئی ہیں اور ہماری غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی اور ہمارا منفی صفر میں جا رہا ہے گروتھ ریٹ, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ کوئی جمہوری طریقہ یا قانونی طریقہ ہوگا کہ انہوں نے پیسے سارے خرد برد جو کیے ہیں, اور ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں, فیشزم میں آپ کوشچن نہیں کر سکتے, آپ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹا بتاؤ نا یہ پیسے کہاں گئے, بتاؤ نا کیوں گیس نہیں آ رہی, کیوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بتاؤ نا قرضے کدھر لیے کہاں گئے. اور جناب یہ فیشزم کی حد دیکھیں کہ میں اس دن شادیانے ڈھول بج رہے ہیں کہ 4% اضافہ, میں نے کہا 4% اضافہ 2 دن میں, کس چیز میں؟ ایف بی آر ٹیکس کی محصول میں 4%, جولائی سے لے کے نومبر تک 4 مہینے میں 4% اضافہ ہوا ہے. اتنے لمبے لمبے میں دیکھ رہی ہوں اداریے اور ٹویٹیں, دیکھیں جناب کیا زبردست باتیں آ رہی ہیں. آپ جھوٹ کی بات کرتے ہیں, آپ وہ تو اپنے فیوریٹ کو سامنے بٹھایا ہوا تھا, اس کے سامنے کب کیا 1-2 باتیں تو کرنے کی شاید انہوں نے, اس نے بھی اجازت دے دی ہو. جو سال کے پہلے دن جو بندہ لنگر خانے میں خود بیٹھا ہوا ہے, جو خود تو ساری زندگی اوروں کے خرچے پہ چلتا رہا ہے, پوری قوم کو لنگر خانے پہ لگانا چاہتا ہے, فقیر بنانا چاہتا ہے, وہ چائنا سے پرائیویٹ کانٹریکٹ گاڑیوں کا ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہم کو بتا رہے ہیں کہ اب گروتھ ہوگی, چینیوں سے ہم سیکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سی پیک کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی نہیں آتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتظار چائنا کر رہی ہے کہ یہ کب جائیں گے. اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ پیسے کہاں گئے, ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم پوچھ صحیح بات سکتے ہے. ہیں؟ آپ نے وہ لنگر خانے کا ذکر کیا تو اس سے مجھے میرے ذہن میں اب سوال آ رہا ہے کہ یہ لنگر خانے جب خان صاحب آئے تو اسی وقت کچھ عرصے کے بعد انہوں نے لنگر خانہ اور پناہ گاہیں جو ہے وہ شروع کی تھی. جو میری اطلاعات کے مطابق اس دن سے لے کے آج دن تک اس کی پیمنٹیں ہو رہی ہیں, بجٹ سے یہ پیسے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں وہ جب کرونا کی کرائسس ہوئی تھی وہ کب کدھر گئی تھی, وہ کدھر غائب ہو گئی تھی؟ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ لنگر خانوں کا اگر ہم نے کام کرانا تھا نا تو لنگر خانے اچھا ان لنگر خانوں کا بھی جو میگا پلان ہے گروتھ کا 2021 کا, اس میں مت بھولیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مخیر حضرات کریں گے, صدقہ خیرات جو دیتے ہیں. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ کسی کو مفت کھانا کھلانا ہو, خیبر پختونخوا میں بھی میں نے ساری زندگی یہ دیکھا ہے, اور میں نے باقی جگہوں پہ بھی, پنجاب میں بھی میں نے گوجرانوالا میں بلکہ دیکھا ہے کہ
جو مخیر حضرات ہیں ان کے گھروں سے تو 10,000 لوگوں کو روز کھانا ملتا ہے، اور پانی بھی لوگ بورنگ بھی کر کے دے دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی کسی کے گھر میں گندم پہنچانی ہو، پانی کا انتظام کر کے دینا ہو، تو اس کے لیے نا وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ میرا خیال ہے آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی جتنی اوقات ہے کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے. تو اس میں وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں تھی نا. پھر ایک بڑے کرکٹر کر رہے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے کرکٹرز کو، پاکستانی کرکٹرز کو میں جانتی ہوں جو کہ اپنی جیب سے خاموشی سے کرتے ہیں، نہ وہ ہینڈسم ہے اور نہ وہ کہیں پبلک میں آتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں. لنگر خانہ کھولنے کے لیے آپ کو وزیر اعظم پاکستان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں سے رات لینے کے لیے اور خیرات لینے کے لیے جو کہ وہ کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں راجہ بازار پنڈی، وہاں ایک کباب شاپ ہے، چپلی کباب بڑے ان کے مشہور ہیں. وہ پتہ نہیں 1930 سے لگاتار یہی کر رہے ہیں، تو اس کو بنا دے وزیر اعظم. یا عیدی مجھے تو صاحب سمجھ کو بنا آتی دیں. کہ ان کو وزیر اعظم بنا دے، وہاں پہ چپلی کباب، یا مجھے بنا دیتے کہ میں نے وہاں پہ جا کے چپلی کباب لگا دیے. وہ آپ یقین کریں کہ راجہ بازار میں، اور انہوں نے کووڈ کے وقت میں جب مزدور بیچارے مسکین فارغ ہوئے تھے نوکریوں سے اور مزدوریوں سے، تو آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بھی ویڈیو بھیج دوں گی، اچھا وہ پتہ نہیں سالوں سے کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لگا خانہ کھولنے کے لیے ہمیں وزیر اعظم کی ضرورت تھی. اچھا بھلائی کام کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس اچھا ایک بہت سی اور ایکٹریسز ہیں جو یہ کر رہی ہیں. میرا نے آپ بھی تو ایک فلاحی آپ بہبود کا کام شروع کیا ہوا ہے. نہیں تو آپ ان تو کو میں میرا تو بھی ہمیشہ یہ ڈانٹ پڑنے لگ گئی. نہیں نہیں، میں نے دیکھا ہے چونکہ وہ کر رہی ہیں. تو آئی ایم سوری، لیکن اگر آپ کو اگر انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی اور فلاحی بہبود کا کام چاہیے تھا، تو بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب لوگ کہتے تھے نا 2014 میں کہ جی اس کو چانس نہیں ملا، تو چانس تو میرا بھی نہیں ملا. یہ کیا بے تکی سی بات ہوئی کہ جی چانس نہیں ملا تو چاہیے وزیر اعظم آتے تجربہ کر لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں آپ کو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر وہ بنا لیتے کسی فلم ایکٹریس کو، اور میرا کو پرٹیکولرلی، وہ ایکچولی ویری ہارڈ ورکنگ وومن، میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہی، آئی نو کہ شی از ویری کمیٹڈ، وہ بالکل بیٹر صحیح کام بات. کرتی. میں بالکل، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی طنز مذاق، آئی ایم ایکچولی I think she would have done a better job. بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بڑے بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، 90s میں ایک دفعہ میں نے ایک چیز پڑھی تھی کسی جگہ پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کا نا ٹینڈر ہوا، ایک کو برج تھا کسی نہر کے اوپر، تو اس کا ٹینڈر ہوا کہ اس کو نا کلی کر رہے ہیں، پینٹ کر رہے ہیں. تو وہ ٹینڈر ہوا، ایک کمپنی نے جو ہے نا وہ ٹینڈر ون کر لیا. انہوں نے وہ کلی کی وہ بوریاں ڈالی اپنی پک اپ ٹرک میں اور چلے گئے پینٹ کرنے. اب نقشہ انہوں نے کھولا، وہ برج ہی نہیں مل رہا، آگے گئے پیچھے گئے، وہاں پہ برج ہی نہیں ہے. وہ کرتے کرتے وہ جس کمپنی نے برج بنایا تھا اس کا نمبر ان کو کہیں سے ملا، تو جو ہے نا انہوں نے اس کو کال کی کمپنی کو. تو کہتا ہے کہ وہ لانتی ہو، اور تم لوگ ٹنوں کے حساب سے لوہا کھا گئے ہو. تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ لانتی ہم نہیں، لانتی تو تم ہو. اگر ہم ٹنوں کے حساب سے لوہا کھا گئے تو تم سے 2 بوریاں کلی کی نہیں جو ہے وہ کھائی جاتی، تم کو میں پینٹ کر رہے ہوں. تو اس وقت ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے طریقے سے پیسہ جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے. بلین ٹری دیکھے کہ جو ہے وہ جی درخت لاگے ہیں اور گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو لنگر خانے اور جو پناہ گاہیں ہیں ان کے بل جو ہے وہ لگاتار چلتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ ایسے ایسی چیزیں جو کسی زمانے میں ایک لطیفے لگتے تھے، ان لوگوں نے وہ واقعی ہر چیز جو ہے وہ حقیقت کر کے دکھا دیا. اچھا، یہ جو اب مولانا صاحب نے کل یا پوری پارٹی پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب مارچ کا رخ جو ہے وہ پنڈی کی طرف ہوگا، کہ انف از انف، اب یہ 73 سال کا جو ڈرامہ ہے ہم نے اس کو جو ہے بریک لگانی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ریحان، دیکھیے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ اس وقت جو یہ سوال راجہ صاحب نے کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی جو سربراہ کے اور مستقبل کی سیاست کیا ہوگی، آپ کے خیال میں حکومت کہاں کھڑی ہے اس معاملے؟
حکومت کون سی حکومت ہوتی تو پھر آپ حکومت کے, مجھے باپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. حکومت تو نہیں ہے, پنڈی ہی ہے نا, مطلب حکومت اگر ہوتی تو پھر کسی کو مسئلہ کیا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تو ان کی طرف سے جواب دے دیں نا. اچھا میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ چلے آپ کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. اگر پی ٹی آئی بیسکلی جی پی ٹی آئی والے, میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این اتنی عمران سے تنگ نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی عمران سے تنگ ہے. اور پی ٹی آئی کچھ تو ہے نا جو کہ پی ٹی آئی ہے, اور کچھ ہیں جن کو پی ٹی آئی بنایا گیا تھا مجبوراً, ادھر ادھر سے پی ٹی آئی بن گئے تھے وہ بیچارے. کوئی پی ایم ایل کیو کے تھے, اکثر تو مشرف فائٹس ہیں, وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. کیونکہ بیسکلی انہوں نے ایک جو کچن کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, جو ریموٹ کنٹرول سے, جیسے عثمان بزدار صاحب ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ سارے ترقیاتی جو نیا پاکستان ہے وہ شاید صرف انہی کے قصبے میں بن رہا ہے, کیونکہ وہاں ساری ڈائریکشن, وہاں سارا جو رقم ہے وہاں پہ جا رہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہے, جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے, یا حکومت کے ساتھ مجبوراً جڑی ہوئی ہے, جوڑی گئی ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ مارچ تک کوئی حکومت میں تبدیلی آئے. وہ چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے. اور لیکن جہاں تک راجہ صاحب کی بات ہے, ہم جو نظریاتی لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تبدیلی تو آپ کر دیں, وہ تو ناگزیر ہو گئی ہے نا, وہ تو اپنی سروائیول کے لیے ناگزیر ہو گئی ہے. لیکن ہمیں کیا پتا کہ آپ آگے جو آئے گا نظام کیا وہ جمہوری ہوگا, تو اس کی گارنٹی ضروری ہے نا کہ آپ جو کچھ بھی, اگر آپ, کیونکہ جب ہم جمہوریت اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر جمہوری تسلسل کی جب آپ بات کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کچھ شاید لوازمات انہوں نے پوری کرنی ہو نا, یعنی مارشل لا تو نہیں لا سکتے نا مجبوراً, اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو جو جلدی, مطلب ایک جو کوئک فکس کرنا ہے الیکشن سے پہلے, اس کے لیے تبدیلی تو بہت ضروری ہے. اور وہ اس میں تمام جو فریق ہیں, وہ کیونکہ یہ ذاتی ایک انتقامی کاروائی جو شروع کی تھی عمران نے, وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اور اس پروگرام میں بھی جب ان سے پوچھا کہ رانا ثناء اللہ کا آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے کیس سے, تو اس وقت کہنے لگے کہ میں تو نہیں کر رہا, نارکوٹکس منسٹری کر رہی ہے, میں تو نہیں کر رہا. لیکن اسی انٹرویو میں میں نے تو کم از کم یہ سنا ایک کلپ کہ پہلے 6 مہینے میں میں نے سب کو بند کر دیا, اس لیے یہ میرے پیچھے پڑے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. تو اب چونکہ ایک ایسا شخص جو کہ ذاتی انتقامی کاروائی کرے, حمزہ شہباز کا نام لے لے کے اس کی زبان نہیں تھکتی, تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی اس شخص سے تنگ ہو گئی ہے, ان کے اتحادی بھی اس شخص سے تنگ ہے. برملا کہہ رہے ہیں دورانی صاحب بھی اتحادی ہے نا, جو بھاگے بھاگے کبھی شہباز شریف کے پاس جاتے ہیں, کبھی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, مریم نواز سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے خود ان سے تنگ ہے, اور میرا خیال ہے باجوہ صاحب بھی بہت تنگ ہے. رہی بات کہ دھرنا جی ایچ کیو کے سامنے ہونا چاہیے کہ نہیں, ظاہر ہے جی ایچ کیو کے سامنے ہونا چاہیے, جب حکومت ہے ہی نہیں تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف کیوں جائے؟ تکی نہیں بنتی نا, بے تکی سے بات ہے. یہ ایک خبر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ہمیں اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ صرف 72 گھنٹے میں اور یہ حکومت چلے جائے گی. اس میں پتہ نہیں بیہائنڈ کیا ہے, لیکن یہ بہت سٹرانگلی اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ 72 آورز کے اندر حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. اس میں کوئی آپ کے پاس کوئی اطلاعات آ رہی ہیں؟ میں تو جی آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں, تو میرے پاس تو صرف 72 گھنٹے والی جو دھمکی تھی وہ تو شیخ رشیدی کی تھی. تو اس کے بعد جو مولانا صاحب نے ان کو 72 گھنٹے کی دھمکی دی ہے, شاید اس کا کوئی لنک ہو اس سے. میرا خیال ہے کہ 72 گھنٹے میں حکومت کا فارغ ہونا, خیر پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو حالات بن رہے ہیں اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا, پہلے بھی کافی دفعہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ میاں نواز شریف جب جاتی عمرہ سے عزم کر کے نکلتے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا عدلیہ کی تحریک سے بھی ان کا نکلنا ہی کافی ہوتا تھا. تو یہ جب لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں نا کہ لانگ مارچ نہ کریں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی استعفے نہ دیں, وہ دوسرے فریق کی مجبوری ہے کہ استعفے اگر دے دیے, لانگ مارچ کے لیے اگر اتر آئے, تو پھر پنڈی کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی, اور یہ پنڈی افورڈ نہیں کرتا. پی ایم ہاؤس تک
جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مسئلہ اس وقت اسی اسٹیبلشمنٹ کا ہے جو کہ یہ افورڈ نہیں کرتے, کیونکہ ایک کوئی ٹوٹی بھجی پارٹی تو نہیں ہے نا. یہ 2014 کا تو دھرنا نہیں ہے کہ جی آدھے آدھے کچھ 4 دن میں آئیں گے اور پھر 4 لوگ وہاں پہ آئیں گے اور پھر رات کو بنی گالا واپس چلے جائیں گے. یہ 11 پارٹیز نکلی تھیں اور ابھی بھی 10 پارٹیز متحد ہیں, اور جو 11واں جو ممبر تھا وہ بھی مصلحتاً اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. جو ان کی روحانی لگاؤ ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. محسن داور کی میں بات کر رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی متحد ہے. اور اگر آپ سنیں مریم نواز نے جو بات کی سینٹ کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت اچھی پریزنٹیشن سینٹ کے حوالے سے ہمیں دی, جو کہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی بہت اچھی پریزنٹیشن تھی. آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ انہوں نے بڑے پوائنٹس اچھے بتائے, اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہوں گی. اور میری خبر کچھ یہ بھی ہے کہ سینٹ سے بوائیکاٹ کرنے کا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ کوئی پارٹی بھی سینٹ سے بوائیکاٹ کرے. اور جو ایک پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ 28 سیٹیں ان کو مل جائیں, 28 سیٹیں ان کو سینٹ میں مل جائیں, اس کے لیے بھی کچھ سفارشات یا کچھ وعدے وغیرہ ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شو آف ہینڈز ہی سے سینٹ کو کیا جائے گا. تو 72 گھنٹے میں اگر چاہیں تو جو لائے ہیں وہ ہٹا بھی سکتے ہیں, این ممکن بھی ہے. کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ہی وانٹس ٹو بی ان ٹچ وتھ مولانا, اور مولانا نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ اب کسی صورت یہ ایکسیپٹ نہیں ہے, دھرنا ضرور ہوگا اور لانگ مارچ ہوگا. بلکہ یہاں تک بھی تھریٹ ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ یہ دھرنا اسلام آباد میں نہیں بلکہ پنڈی کے اندر ہوگا, جس کی وجہ سے آپ بھی اس بات پہ یقینی طور پہ ایگری ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی یا ان اداروں کی ٹانگیں تو یقینی طور پہ کانپ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اس سے دیکھیں ایمبیرسنگ بات ہے نا. دیکھیں دنیا میں آپ نے ایک سافٹ فیس ہینڈسم کے روپ میں رکھا ہوا تھا. اب اگر تمام جماعتیں نکلیں گی اور پنڈی کا رخ کریں گی تو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ اخباروں میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنڈی کا رخ کیا ہے, یہ لکھا جائے گا. تو جو رہا سہا پردہ ہے وہ بھی نہیں رہے گا. یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو کہ جن کرداروں کے نام لیے گئے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے, لیکن آرمی بھی یہ نہیں چاہتی, کیونکہ آرمی بہت بڑا ادارہ ہے. ایک دو لوگوں کے اوپر, کرداروں کے اوپر اپنی جو ادارے کی بقا ہے اس کو قربان تو نہیں کیا جا سکتا نا. اور آرمی کی آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے. ہماری جو پوزیشن ہے, کوئی بھی ہمارے نہ دوست ممالک یہ چاہیں گے نہ ہمارے جو محب الوطن لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آرمی کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن بننے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مولانا صاحب کو اور میاں نواز شریف کو تو بڑے عرصے سے اپروچ کیا جا رہا ہے. ان کے جو بروکرز ہیں جو ڈیل کروانا چاہتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. ہر طرف فون کالز آتے ہیں کہ آپ بھی سمجھائیں, آپ بھی سمجھا دیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی سمجھا دیں. تو اس قسم کی جو سفارشات گزارشات, میں آپ کو اتھارٹی سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بروکرز ہیں یہ آج کل مارکیٹ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بس کسی طریقے سے میاں صاحب کو منا لیں کہ ایک منیمم ایجنڈے پہ آ جائے, یہ میکسیمم ایجنڈے سے پیچھے ہٹ جائے. اسی ضمن میں میں آپ کو ایک متعلقہ خبر بھی ارلیئر میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف نے بات کرنے کا یا ملاقات کا کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن جو بھی ان کا ایکسچینج ہوا میسیجز میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم اپنی آئینی حدود میں رہیں گے, فوج اس میں دخل نہیں کرے گی, الیکشن بھی ہو جائیں گے. لیکن مولانا نے اس شرط پہ کہ ان کے ساتھ جو وعدہ خلافی کی تھی آزادی مارچ میں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے ہم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا یہ لالکارن کے بعد مریم نواز کے جلسے کے بعد کچھ ایسا پراپوگنڈا کر دیا گیا کہ
PDM کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کی جو راہیں جو وہ علیحدہ ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی راہیں علیحدہ ہو جائیں گی یا ہو گئی ہیں, یا کوئی رکھنا یا کوئی دراڑ جو بیچ میں پڑ چکی ہے, یا بظاہر تو یہ جو ابھی وہ اجلاس ہوا تھا سربراہی PDM کا, اس میں مولانا صاحب نے اس کا رسپانس ایسے دیا کہ ان کو تحفظات نہیں تھے بلکہ ان کی کچھ تجویز تھی جو پیپلز پارٹی نے پیش کی. آپ بھی فرما رہی تھی کہ جو پریزنٹیشن تھی فرحت اللہ بابر کی, جو بے نظیر مریم نواز جو ہے جس کا ذکر بھی کیا تھا, کیا PDM مکمل طور پہ ایک ایجنڈے پہ قائم ہیں اور یہ جو سیاسی طور پہ یہ فیصلے کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ PDM ایک فورم پہ متحد ہے. اس کا سمپل آنسر ہے کہ یس, وہ ہے متحد. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ PDM 9-10 جماعتیں ہیں اور سب کا اپنا انٹرسٹ ہوگا, اپنے مفادات ہوں گے, سب کے اپنے حلقے ہیں, سب کے اپنے صوبہ جات ہیں. تو جو بلوچ کنٹینجنٹ ہوگا ان کے بلوچ ایشوز ہوں گے, ظاہر ہے جو KP سے جماعتیں ہیں ان کے KP کے انٹرسٹ ہوں گے. جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو کہ الیکٹورلی سب سے بڑی جماعتیں ہیں, ان میں PMLN ظاہر ہے پنجاب میں اور وفاق کی لیول پہ سب سے بڑی جماعت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت ایک سیاسی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ جڑا رہنا ان کے مفاد میں اچھا ہے, اور PMLN کے وسیع لانگ ٹرم جو مفادات ہیں ان کے لیے میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھ چکے ہیں اپنے ماضی کی وجہ سے, اپنے تجربے کی وجہ سے, کہ ایک پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں چلتی. آپ کو اپنے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں, مخالفین ہوتے ہیں, جو حزب اختلاف ہوتی ہے, اس کو ختم نہیں کرنا ہوتا. اور اس وجہ سے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے چارٹر ڈیموکریسی جب کیا, اور آپ نے دیکھا کہ جب زرداری صاحب کی حکومت آئی اور زرداری صاحب کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت آئی, تو انہوں نے اپوزیشن کا کردار تو ادا کیا اپنے اپنے وقت میں, لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے گورننس کرنے دی فلی طور پہ. اور اب میاں نواز شریف 2017 کے بعد والے میاں نواز شریف ہیں, اور اب وہ جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف کو وزارت عظمیٰ میں لانے سے پہلے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک یہ, بلکہ ایک ہی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے ہے, سویلین حکومت کے پاس ہونا چاہیے, فورن آفس جو ہے وہ سویلین حکومت کے پاس ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا وہ سمجھ گئے ہیں. اس نظریے کے اور اس ہدف کے لیے وہ اس بات پہ بھی راضی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم بنے. وہ اس بات کے ساتھ راضی ہیں, اور یہ دوسرا ہدف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اور لیکن میں آپ کو میاں نواز شریف کی جو سوچ ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا کہ ان کی بڑی اس وقت شرم والی سوچ ہے. وہ ایک مطلب اپنے آپ ڈکٹیٹر بنا کے نہیں چلا رہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں حصہ لینا چاہتی ہے, جو کہ ان کو میرے حساب سے کانسٹیٹیوشنلی ان کو لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ اس وجہ سے کہ PMLN جیت جائے اور مریم نواز شریف وزیر اعظم بن جائے. وہ جو لانگ ٹرم ہدف ہے وہ دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ ہی اچیو ہوگا. تو وہ PPP کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے پہلے دن سے. آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ آصف نے اگر ہلکے سے کسی انٹرویو میں کوئی بات بھی کی تو میاں نواز شریف نے ادھر سے بیان دیا کہ نہیں, میں زرداری صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوں. آپ کو یاد ہوگا, یہ سوچ سمجھ کے وہ کر رہے ہیں. سو PPP اور PMLN ایک دوسرے سے جدا ابھی نہیں ہے, اور سینٹ کے بارے میں بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے. مریم نواز شریف, آپ سمجھے کہ نواز شریف بول رہا ہے, مریم نواز شریف نے کہہ دیا کہ بڑی اچھی پریزنٹیشن کی سینٹ کے بارے میں. تو اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اچھی سینٹ کے اوپر پریزنٹیشن فرحت اللہ بابر صاحب نے کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز شریف
جو بھی PPP سوچ رہی ہے اس کے ساتھ سہمت ہے. یہی مطلب ہوا نا اس کا. جی ریحام، یہ PDM کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو PDM کو فیصلہ ماننا پڑا کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف نہیں راولپنڈی کی طرف ہی جائے گا، اور یہ پوری PDM اس بات پہ ایگری ہوئی کیونکہ میاں نواز شریف جو تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد نہیں راولپنڈی کی طرف ہوگا. میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی کو پریفر کیا انہوں نے؟ میاں نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ ہم جیسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں جو کہ اس بات سے راضی نہیں ہوں گے یا اس بات سے مطمئن نہیں ہوں گے کہ صرف عمران کو ہٹایا جائے. میاں نواز شریف جانتے ہیں کہ ہم جس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا ہدف پنڈی کی سیاسی مداخلت کا بالکل خاتمہ ہے. تو ظاہر ہے پنڈی ہی کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جنگ اس طرح جیتی جاتی ہے کہ آپ اپنے حلیف کو بالکل ہلنے کا موقع نہ دیں. آپ کا اپر ہینڈ ہونا ضروری ہے، اور میاں نواز شریف نے ابھی تک بہت رعایت کی ہے. اب بالکل صحیح ہے کہ رعایت نہیں کرنی چاہیے. آپ کو زوردار آخری دھکا دیوار کو دینا چاہیے، اور میاں نواز شریف بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو پرزور اور ایک بہت ہی اسٹرانگ سٹانس ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ شاید سینٹ تک نوبت بھی نہ آئے. اور معاملہ بیکاز دیکھیں جب انسان بے دریغ اور باک ہو کے وار کرتا ہے نا تو اگلا شخص سائیکولوجیکلی ہی جو جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف کی بات سے کیوں کوئی اختلاف کرتا وہ صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ دھمکی ہی GHQ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ کیوں نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ آلریڈی ایک دو کرداروں کی وجہ سے، دو تین کرداروں کی وجہ سے، ایک کچن کیبنٹ کی وجہ سے جو افواج پاکستان ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ پہلے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت سٹگمیٹائز ہو گئے ہیں، ہم پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، چھینٹے اڑ رہے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل اخباروں میں، آپ سوچیں گارڈین کی شاید سرخی آئے opposition marches to Pindi, the first time in history of Pakistan. Major political parties march to GHQ. Imagine the headline. اس ہیڈ لائن کی برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ ہمارے ادارے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف has nothing to lose also. سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر حصہ لینا چاہ رہی ہے تو دیکھیں میں ان سے اختلاف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جس وجہ سے لینا چاہ رہے وہ آپ PTI کو واک اوور کیوں دیں؟ مطلب PTI کو دیکھیں ان کی 19 سیٹیں بنتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے کہ انہیں کہا جائے کہ آپ سینٹ میں حصہ نہ لیں. یہ درست بات ہے، اور وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کو اپنے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے. پورا حق ہے. خواجہ آصف سے ان ٹچ بھی رہتی ہیں، آپ کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ٹیلی فون پہ ان کی گرفتاری سے پہلے. وہ کون سی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ملاقات کی تھی خواجہ آصف صاحب سے اور ان کو یہ کہا تھا کہ نون لیگ چھوڑ دیا جائے اور کچھ اسٹیٹمنٹ دی جائے، اور یہ NRO لینے کی باتیں کر رہے تھے؟ ان ایک چال تھی اسٹیبلشمنٹ کی. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، وہ اس کوشش میں ناکام رہے، اور اپنی ناکامی کو دیکھتے ہوئے خواجہ آصف کو جو ان پہ نیب کے جو گٹھ جوڑ ہے حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا جو بھی وہ جیسے چل رہی ہے سیاسی انتقام کے طور پہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا. وہ کون سی شخصیت کوئی آپ کے ہے ذہن میں آتی ہے کہ جس نے ملاقات کی اور NRO لینا چاہتے تھے اور خواجہ آصف کو بیچ میں ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو ان کو غصے میں آ کے پھر یہ گرفتاری ان کی کر لی. کون سی خاور صاحب خواجہ آصف صاحب پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاسی تاریخ کے اوپر ایک ایسی اتھارٹی ہیں کہ ان سے
بہت کم لوگ ہیں ایسے جن کی بات میں غور سے سنتی ہوں، جن کی ایڈوائس کو یا جن کی رہنمائی کو یا جن کی انٹلیکٹ کو ایڈمائر کرتی ہوں. خواجہ آصف صاحب ایک ایسی انٹلیکچوئل، ہی از اے جینیس، اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی قابل شخص ہیں. تو میرا ان سے جو رابطہ ہے وہ اس بیسس پہ ہوتا ہے کہ جو میری پولیٹیکل ریڈنگ ہے کہ پالیٹکس کے اوپر یا تاریخ کے اوپر، اور وہ بڑی اچھی ایک بک لسٹ، ہمارا بڑا ایک ادبی قسم کا ان کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، کیونکہ ان کا جو ذوق ہے لٹریچر میں بھی جنرلی اور ہسٹری میں بھی، کیونکہ وہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. تو وہ اتفاقاً ایسے ہوا کہ مجھے ایسی ایسی انہوں نے کتابیں ریکمینڈ کی، اور وہ بہت دیکھ جانچ لیتے ہیں کہ کس بندے کی کیا کتنی کیپیسٹی ہے. جی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کوئی پولیٹیکل بات ہو، فار ایگزامپل انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب، بڑی پرانی کتاب مجھ کو ریکمینڈ کی، دی آرٹ آف پولیٹیکل وٹ، اور بڑی نایاب کتاب تھی، بڑی مشکل سے مجھے انہوں نے پھر بتایا بھی کہ کیسے میں نے سورس کی تھی اور یہ وہ. اور اس لیے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو جس کو جس زبان میں جو بات سمجھانی ہوتی ہے اسی زبان میں سمجھا آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس کو ہسٹری سے لگاؤ ہو، یا جو ذرا فرینچ سمجھتا ہو، یا جو پڑھا لکھا ہو، اس سے وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے صرف ریحام خان ہی ادب کے بارے میں یا سیاسی نالج کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہوں. بہت سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے رہنمائی اوور دا کورس آف ایئرز لیتے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے 30 سال سے زیادہ کا ان کا رشتہ ہے، کیونکہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے، وہ دوست ہیں، اور صرف کالج کے دوست نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی باقی بھی جو بہت بہت گہرے دوست ہیں، جو میں سمجھ سکی ہوں، بڑی گہری دوستی ہے. اور وہ بہت زیادہ میاں نواز شریف کے ساتھ جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں، جیسے یاری دوستی میں ہوتی ہے، تو یاری دوستی ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ بیوی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یاری دوستی نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو پتہ ہے. اور یہ ہم تو صاف بات کرنے والے. تو یہ ان کی جس قسم کی یاری دوستی ہے، جس طریقے سے انہوں نے پورے یہ زندگی گزاری ہے، تو لوگ جانتے ہیں کہ ان کا میاں نواز شریف پہ کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کتنے کلوز ہیں. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب فیملی کی کوئی سچویشن رہی تب بھی خواجہ آصف صاحب کو رابطے کیے گئے. لیکن خواجہ آصف صاحب سے ظاہر ہے بڑوں نے رابطہ رکھا ہوگا کہ بھئی روک لو اپنے دوست کو. اور خواجہ آصف صاحب کیونکہ ایک ایسے شخص ہیں جن سے آپ یقین کریں کہ بالکل امپوزنگ پرسنالٹی نہیں ہے، اپنی اوپینین کو امپوز نہیں کرتے، تجویز کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی اچھی بڑی آنےسٹ گائیڈنس بھی دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو توڑنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آپ ان بچوں سے پوچھیں کہ پی ایم ایل این میں کون لوگ ہیں، اور وہ ان بچوں سے پوچھیں جو کہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مطلب پاکستانی پارلیمنٹ کو نہیں فالو کرتے، تو وہ کہیں گے، اگر میں ان سے پوچھوں کہ میاں نواز شریف کی پارٹی میں کون ہے، تو سب سے پہلے جو لڑکا بالکل سیاست سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، کہ خواجہ آصف صاحب بڑے زبردست ہیں. خواجہ آصف صاحب کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. تو خواجہ آصف کو میاں نواز شریف سے جدا کرنا زیادہ ایک بڑا گول ہو سکتا ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی بڑی فالوئنگ ہے، ان کی بڑی پریزنس ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کو توڑنا ظاہر آسان نہیں تھا. اور یہ ان کی جو انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے پروپیگنڈا آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی ساری زندگی سنے تھے، کہ جی میاں خواجہ آصف تو ایکچولی پنڈی سے کلوز ہیں، خواجہ آصف تو اس قسم کے ہم نے باتیں سنی تھی. اور اٹ از obviously جو بندہ جانتا نہیں ہے وہ اس بات کو بلیو بھی کر سکتا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے پروو کر ہی دیا، ایک دفعہ نہیں کیا، انہوں نے اٹک جیلیں کھائی ہوئی ہیں، اس وقت نہیں چھوڑا. خواجہ آصف نے کب چھوڑا؟ تو اب ان کو آپ ایک نیب کا جو ایک مذاق ہے اس میں بند کر دیں گے
انہیں تو اپنا سب سے فیوریٹ مفلر پہن کے آنا ہے مسکراتے ہوئے، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. انفیکٹ یہ ایک طرح سے بہت اچھا ہو گیا ہے کہ کوئی خواجہ آصف پہ ہاتھ ڈالنا اگین ایک احمقانہ حرکت ہے. نہیں جی، مولانا صاحب کو مفلر بڑا قیمتی ہے، بربری کا وہ مفلر ہے وہ. کہا نا کہ فیوریٹ اپنا سب سے مطلب شوقین مزاج انسان ہے، تو انہوں نے اپنا فیوریٹ مفلر پہن کے بال چال ان کے چمک رہے تھے. اور لوگ تو اکثر تو ان کی تو جو نوجوان فالوئنگ ہے وہ سب یہ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں ان کی فٹنس کا کیا راز ہے. میں نے کہا بھائی میرے اتنے وہ سینئر اتنے میں ان سے ریسپیکٹفلی بات کرتی ہوں، یہ نہیں پوچھ سکتی کہ ہم بتائیں کہ اسکن کیئر کیا یوز کرتے ہیں. دیکھیں اس دن چھلانگ مار دی دریا میں، تو ایسا بندہ جو کہ عمر میں دریاؤں میں چھلانگ مارے پل پہ تو اس لیے کیونکہ ان کو گرمی لگ رہی تھی. تو اور جس نے آج تک میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑا، اگین یہ کیوں کیا گیا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں یہ پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا پش دے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس سے تحریک میں جوش آیا ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا ہے، کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جن سے فون کالز کی بات کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ وہ تحریک کو زیادہ پش کروانا چاہ رہے تھے، یا پھر میرا خیال ہے کہ عمران صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو معاملہ بگڑ گیا ہے، یہ بوکھلاہٹ کا بھی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ دیکھیں جس کو انہوں نے پکڑا ہے، جس کو عمران نے پکڑوایا ہے نیب سے، وہ بندہ ہیرو بن گیا ہے. شاید خاکہ عباسی ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، مسز رانا ثناء اللہ، جن لوگوں کا ہمیں پتا بھی نہیں تھا. مسز رانا ثناء اللہ جب میدان میں آئی ہیں تو ہم سارے ان کی دبنگ انٹری سے امپریس ہو گئے کہ کیا شوہر بھی دبنگ، بیگم صاحبہ بھی دبنگ. تو خواجہ آصف آپ دیکھیں نا مسکراتے ہوئے اپنا فیوریٹ مفلر پہن کے آئے ہیں، ہنستے مسکراتے ہاتھ ہلاتے ہوئے اتنی خوش اسلوبی سے گئے ہیں، اور وہ ان کو چنے چبائیں گے اندر نیب میں. تو یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. اور خواجہ آصف صاحب اگر مطلب دیکھیں نا، اگر کوئی کسی کے دل میں شک تھا کہ جی خواجہ آصف تو اپنی لابی کر رہے ہیں، خواجہ آصف تو یہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایکچولی پروو کر دیا، سب کے لیے ثابت کر دیا کہ وہ کس طریقے سے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. اور جیسے بھائی کھڑا رہا شہباز شریف، ان کے پاس بھی آپ دیکھیں کہ رشتہ دار جو ہیں ان کو 1 گھنٹہ ہفتے کے دن ملتا ہے، ایک دن ہفتے کے روز 1 گھنٹہ ملتا ہے اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے. اور جناب یہاں پہ دورانی صاحب نے کون سی رشتہ داری پروو کر کے پہنچ گئے ان کے پاس، اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، احمقانہ بیانات دیتے ہیں. ایک انٹرویو فضول ہوتا ہے تو 4 اور فضول انٹرویوز دے دیتے ہیں، کسی بات کا جواب نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب سے ظاہر ہے وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کا بڑا سٹیچر بڑا ہے، تو بڑے لوگوں ہی نے بات کی ہوگی جن کا سٹیچر بہت بڑا ہے. ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. محمد علی دورانی کا وہ اندر ملے، ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام چکی ہیں، انہوں نے بہت بننے ترلیک لی، دوسرے سورسز بھی استعمال کیے، میاں نواز شریف کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا، لیکن ان کو ناکامی ہوئی. ہم ارلیئر بات کر رہے تھے 72 آورس میں. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو فوجی قیادت جو ہے انہوں نے عمران خان کا مزید ساتھ دینے کا جو ہے اس میں تھوڑے سے ان کے اختلافات پائے جاتے ہیں، پر میجارٹی یہ ہے کہ اس کو بیک اپ نہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک اور انہوں نے ٹیکٹک یوز کر رہے ہیں کہ جو خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہے اس کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جو چینجنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ بات اس مسئلے پہ پہنچ چکی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا جو اس وقت ہی از ویری اسٹرکٹ آن ہز بیانیہ، اور پلس وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں نہیں، یہ دھرنا جو ہے راول پنڈی میں ہوگا. تو بکلاہٹ جیسے آپ ذکر کر رہی تھی کہ ان کی بکلاہٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یقینی طور پہ آپ تو مارچ کا بھی ذکر کر رہی ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ جو دھرنا ہے یا یہ
लॉन्ग मार्च है, वहां तक बात नहीं जाएगी। कुछ चेंजिंग जो है वो यकीनी तौर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे पहले होगी। देखिए मैं वो देख अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको याद है अदलिया मुहिम में जाती उम्रा से तैयार होके भी मियां साहब निकले थे, गुजरांवाला तक पहुंचे, तो क्या हुआ? या लेकिन बात ये है ना कि इन्होंने कोशिश, इन जब से वो गुजरांवाला का जलसा शुरू किया था, तो एक पब्लिक मुहिम जो होती थी, एक शौर जो होना था, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं और शायद आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी इस बारे में कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो चार्ज है इस वक्त। आई मीन वो हमने लाहौर का जलसा देखा कि इतनी ठंड के बावजूद जो था, एक ह्यूज गैदरिंग थी वहां पे, और ये इस बात की कड़ी थी कि अवाम जो है ये तंग आ चुके हैं, वो जो महंगाई से, बेरोजगारी से, या उनके बेसिक राइट्स के डिनाइज किए जा रहे हैं। तो आई मीन उनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोग आई मीन बहुत मुश्किलात में मुब्तला हैं। और मेरे ख्याल में उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, मुल्क की मईशत कहाँ पे खड़ी है, क्या इसको पाँव पे ला सकते हैं वापस, उसके लिए वक्त दरकार होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो फोल्ड अप होती हुई बड़ी तेजी के साथ नजर आ रही हैं। लेकिन लेट्स टॉक लिटिल बिट, हम हॉलीडे सीजन है और एवरीबॉडी सीम्स लाइक लेजी, आप भी अपने घर में लेजी होगी, खूब खाने पकाओ, खाओ पकौड़े खाओ, ये करो। वो वजन गेन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको? नहीं, मुझे तो आ गया, मैं तो 7 पाउंड अप हो गया। खबर साहब आप इसलिए क्योंकि आपकी बेगम मजे मजे की खाने पका रही हैं, नहीं नहीं तो नहीं हमारे नहीं पास तो कोई बेगम साहिबा है नहीं। ना, ये बात ना आप कहें, आपकी आप पका हदायत, रहे हैं, आपकी हिदायत। आपकी हदायत के मुताबिक, और इतना अच्छा खाना जो है रात को, मेरा मतलब मेरी जो घर पे तो खुशी की लहर देख के, इतना प्यारा खाना पकाया जा रहा है। पिछले अच्छा चंद दिन से मैं ही पका रहा हूँ और मैं अच्छा ट्रेंड अच्छा। हो चुका हूँ और मजेदार देखिए खाना। मैं तो यकीन मानिए कि मैं तो समझती हूँ कि मर्दों के हाथ में जितना जायका होता है और जितना मैं एंजॉय करती हूँ जब कोई जाहिर है शेफ्स भी सारे मर्द हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि मर्द बहुत ज्यादा मोहब्बत से और बड़ी अच्छी तरीके से खाना पकाते हैं। हमारा हॉलिडे सीजन एक्चुअली थ्रू आउट कोरोना भी, चूंकि हम अब बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में हैं, टियर 4 में तो हैं, और स्कूल शुक्र है अभी अनाउंसमेंट आई है आज ही के 18 जनवरी तक बंद रहेंगे, क्योंकि हमें बड़ी टेंशन थी, जी क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मेरे जो साहबजादे हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और पिछले दिनों मैं छुप के इनसे निकली। मेरी एक जानने वाली काफी सीरियस उनका कैंसर की डायग्नोसिस हुई थी, तो मैं इनको बताए बगैर निकली, इन्होंने इंस्टा पे देख लिया बहरहाल, तो काफी फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम जरा केयरफुल, तुम्हारे लिए हम परेशान हैं। लेकिन हम बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉकडाउन, और लॉकडाउन में हमने मैंने भी और मेरे साहबजादे, क्योंकि उन्हीं के माशाल्लाह वही एक हैं जो हमें कभी ना कभी कोई मजेदार स्टेक बना के खिला देते हैं, अच्छा वाह शौक रखते हैं, हम्म बहुत अच्छी स्टेक बना देते हैं। तो हम दोनों ने एक्चुअली, क्योंकि हम दोनों ही थोड़ा एक्सरसाइज के मामले में काम छोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि काम भी बहुत करते, बाय द लेकिन वे हमने मैं कोरोना में, बनाता हूँ हाँ क्या बात है, लैम चॉप्स। लैम चॉप्स। अच्छा नहीं, लैम चॉप्स मेरे ये पसंद करते हैं, लेकिन स्टेक मैं इनकी हाथ की बड़ी बहुत अच्छी स्टेक बनाते हैं, बड़ी उम्दा स्टेक बनाते हैं और बड़े शौक से बना के देते हैं। तो हमारे घर में एक्चुअली सब कुक करते हैं, और हमारे पास हम भी चारों कुक करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अब खैर उन्होंने बैन लगा दिया, लेकिन बाहर से भी कुक होके खाना आता है, क्योंकि मेरे बच्चे देसी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, और अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि खावर साहब को भी टाइम देना होता है। तो अगर बहुत कभी ना शुक्रिया। कभी फरमाइश कर दें कि आपके हाथ का आलू गोश्त खाना है, तो फिर बना देती हूँ, वरना वाह ज्यादातर मैं कुकिंग नहीं करती। लेकिन हमने बहुत ज्यादा मेरे अमेरिका में और कनाडा में नए कुछ दोस्त आप ही की तवसत से बने हैं, तो उनको जब मैं मजे मजे के खानों की बातें करती हूँ, बल्कि मुझे अब बच्चों ने कहा है कि आप थोड़ा सा जैसे बनाती हैं हमें भी सिखाएं, और ये आप वीडियोस भी अपलोड करें। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो जिस तरह से हम अपने किचन में खाना पकाते हैं,
اور جس طرح سے ہماری لیزی لائف سٹائل ہے اس کو کورونا میں میں نے کم از کم، میں نے اور ساحر نے تو چینج کیا. تو ہم نے تو ریگولرلی ایکسرسائز کی ہے. تو ایکچولی کورونا میں نے زندگی میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی، لیکن کورونا کے وقت میں نے بھی اور میرے صاحبزادے نے بھی، کیونکہ ان کو بھی وقت نہیں ملتا تھا، کیونکہ جاب کے سلسلے میں آپ کو پتا ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. میری لائف سٹائل میں اور میرے بیٹے کی لائف سٹائل میں ٹریولنگ بہت زیادہ، کہ کبھی کہاں تو کبھی کہاں. تو ہم دونوں کی چونکہ ٹریولنگ بند ہوئی تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، تو ہم نے گھر پہ باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز کیا، اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑے فٹ ہوئے ہیں. اور بلکہ انہوں نے رننگ بھی شروع کی ہے، جو کہ ایک چمتکار ہی ہے ہمارے لائف میں. تو اور میں نے بھی پہلی بار ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے اور بڑا فرق پڑا ہے. تو ان لوگوں سے یہ التماس ہے کہ جو کہتے ہیں جی گھر میں لیزینس ہو جاتی ہے، کھائیں بھی اچھا. میں بالکل ڈائٹنگ نہیں کرتی، بالکل ڈائٹنگ کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ دیسی گھی اور خالص مکھن، اور بلکہ مجھے اس کا بڑا شوق ہے جس کو کیا کہتے ہیں بٹر ملک، جس کو کیا کہیں گے، جو اصلی لسی ہوتی ہے بیسکلی. تو مجھے اس سے کوکنگ کرنے کا بھی بڑا شوق ہے. لیکن میرا خیال ہے لیزی لائف سٹائل از دا ریزن کہ سارا وقت بیٹھ کے بس فلمیں ہی دیکھتے رہنا اور کھانے ہی کھاتے رہنا. اچھا ہے برسک واک کے لیے نکلا کریں. میں کوئی دن میں کوئی 50 بار تو اوپر نیچے بھاگنا سیڑھیوں پہ، ویری ایکٹیو. تو میرے بچے آپ یقین کریں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن گھنٹہ 2 گھنٹہ تو یہ بھی آ کے 2-3 دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لائف تو نہیں کر رہی ہیں، لائف کر رہی ہیں؟ میں کہا نہیں ابھی نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی 2 گھنٹے کوئی کسی کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوگا اوپر نیچے. تو میرا خیال ہے ایکٹیو رہنا چاہیے، نہ صرف کہ ایکسرسائز کریں لیکن جنرلی بھی اپنی لائف سٹائل میں ایکٹیو رہیں. آج کل کورونا میں لوگ بیڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیڈی میں لیپ ٹاپ ہے، ادھر ہی فلمیں، ادھر ہی کھانا، اس سے بڑا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. نہیں، اچھی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں تینوں جو ہیں وہ میرے گھر کے بیک یارڈ پہ نا دریا بہتا ہے، تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ ٹریک بنایا ہوا دوڑنے کا. تو میرا 15 سال کا جو بچہ ہے تو وہ تو میرا مطلب 7-8 میل ڈیلی اس نے کرنا ہوتا ہے. تو اچھا، اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو چھوٹی ہے 13 سال کی، اس پہ بھی لگا دیا ماں اس کو، اسے ہوتی ہے کہ بھائی تم اس کو کیوں لگا دی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے دوڑاتا رہتا ہے. تو وہ تو تینوں فٹ ہیں، لیکن میں ذرا لیزی آدمی، میں بس کھانے پینے میں ذرا مزہ لیتا ہوں. تو میرا لیکن آئی تھنک ہالیڈے پیریڈ میں کوئی بات نہیں، ہالیڈے پیریڈ میں سب سے ہو جاتا ہے، لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دیکھیں کووڈ پچھلا سال ہم پہ بہت بھاری رہا ہے. میں نے تو اللہ کرے کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے 2020 سروائیو کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سروائیو نہیں کیا، کتنے لوگوں کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں. لیکن دیکھیے جان ہے تو جہان ہے. تو صحت، چونکہ اگر آپ کا ہارٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو گئی، روگنی غذا زیادہ نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کو انفیکشن، کوئی وائرس، کوئی کووڈ کچھ بھی ہو جائے تو بھی آپ فائٹ بیک بہتر کر سکیں گے. تو میری تو یہی گزارش ہوتی ہے کہ کھائیں، کبھی کبھی میٹھا بھی انسان کھا لیتا ہے، کبھی کبھی مرغن غذا بھی کھا لیتا ہے، لیکن روز نہ کھائیں اور پورشن کم کریں. تو میرا خیال ہے کہ پورشن لوگ ایک دفعہ کھانے شروع ہو جاتے ہیں نا تو بس اس طرح نہ کھائیں کہ کل نہیں کھانا بس اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے. مجھے پچھلے مہینے نا ڈاکٹر نے مجھے کال کیا اور مجھے کہتا ہے کہ تم اپنا بلڈ ٹیسٹ دے کے آؤ، تمہیں کووڈ میں تو میں جا نہیں سکا یہ جنرل چیک اپ کے لیے. تو میں نے خیر بلڈ تو میں نے دے دیا. تو میں نے کال کیا واپس اس کے آفس میں. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ ہے کہ دیکھتے بلڈ کے ریزلٹ کیا ہے، مجھے اپائنٹمنٹ چاہیے. وہ کہتے بھائی اپائنٹمنٹ تو ہم نہیں دے سکتے. میں نے کیا ہوا، ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، ان کو کووڈ پازیٹیو آ گیا. تو یہ جو ہے ابھی بھی جو احتیاط جو ہے اس کی کورونا کی، تمام ناظرین سے اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے بھی وارننگز ہے کہ اپنے آپ کی ٹیک کیئر کریں. ہالیڈیز ہیں، انجوائے کریں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو انڈور جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کو میرا مطلب کریں، انجوائے کریں. فوڈ یہ وزن کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا را جو کورونا جو ہے اس سے دور رہیں اور احتیاطی تدابیر اگر آپ کو جانا ہی آپ پڑے. یہ جو ریسنگ ٹریک کی، رننگ ٹریک کی بات کریں، دیکھیں ایسے بھی کرونا میں لوگوں کے تنہائی اور مینٹل ویل بینگ، مطلب تنہائی یا ڈپریشن، بہت سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں.
آپ یقین کریں کہ میں تو اپنے میرے گھر میں جیسے میں نے دیکھا ہے تو صبح سویرے اٹھ کے اور بارش ہو برف ہو دھوپ ہو صبح دن کے وقت سورج کی جو کرنیں ہیں اس کے وقت جاگنا اور باہر واک کرنا. اگر آپ کے گھر میں لان نہیں بھی ہے تو بھی باہر جا کے واک کریں. نہ صرف یہ کہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، آپ کے دماغی تناؤ کے لیے بہت اچھا ہے. انسان جو ہے اس کو باہر درختوں میں، آپ یقین کریں میں اگر نہ دیکھوں درخت، یا میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لندن میں نہیں رہتی، میں نے کہا میں بالکل یہ بند فلیٹس میں اس طرح مجھے عادت نہیں ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں، میرا دل ہوتا ہے کہ باہر کھیت ہوں اور میں نکل سکوں اور درخت ہوں اور آب و ہوا ہو اس طرح. تو یہ بڑا ضروری ہے، ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے. انسان سارا وقت بند ہیٹنگ میں بیٹھا رہے، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. آبویسلی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. تو اگر آپ مطلب یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، دعوتوں پہ نہیں بلا سکتے، اور پلیز نہ بلائیں اس وقت 1-2 مہینے اور تھوڑی سی محتاط رہیں. انشاءاللہ بائی مارچ اپریل دیکھیں ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا تو وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ کہ جب فلائٹس کھلیں گی، جب ہمیں ٹیکے لگ جائیں گے، ویکسین لگ جائیں گی، تو ہم آئیں گے. خاور یوسف صاحب کے ہاتھ کا کھانا ہم چکھیں گے، سارے ہم لائف ہمارے پہ پکائیں گے، لائف پہ ہی کھائیں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ رہا. ریحام بہت شکریہ آپ کا، بڑا انجوائے کیا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی ہماری اس سٹنگ کو یقینی طور پہ پسند کیا ہوگا. یہ سال کا ہمارا پہلا پروگرام تھا ریحام خان کے ساتھ، اور اس بات کا احساس بھی ہمیں جاتا ہے کہ ہمارا پہلا پروگرام جو ہے سیٹرڈے کو جو ریحام خان کے ساتھ ہوا. ہم ناظرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں. کل ہمارا پروگرام ہوگا، ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر افشا ملک ہوں گی. آنے والا 2021 کیسا رہے گا آپ کے لیے، ان سے بہت سے کویشچنز کریں گے اور سیاسی طور پہ بھی تجزیے کریں گے. اور 72 آورز جو ہے، ہو سکتا ہے اس کی ڈیڈ لائن بھی ہو تو ہم کچھ اچھی خبر بھی سننے کو ہمیں مل جائے. تو یقینی طور پہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت ایک لہمے کے بعد چینج ہو رہی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوں گی، اور یقینی طور پہ یہ ان کی ٹانگیں لڑکھڑا چکی ہیں. تو ریحام بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے سیٹرڈے ود ریحام خان اگین ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان پائندہ باد. زندہ باد.